تمام داستان سنی اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے سارے خاندان کو فلسطین سے مصر لے آئیں اور یہاں سب امن و سکون سے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سارے کنبے بشمول والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس مصر بلوا لیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اپنے کیے پر بہت نادم ہوئے اور توبہ کی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچ گئے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تاریخی اندازوں کے مطابق بنی اسرائیل مصر میں 2 صدیوں تک رہے۔ اس عرصے میں ان 12 بھائیوں کی نسل لاکھوں کی تعداد کو پہنچ گئی، لیکن پھر مصر میں بادشاہت تبدیل ہو گئی۔ نئی حکومت نے ان سے مراد چھین لی اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قید یعنی کیپٹیوٹی کا دور تھا۔ مصری جو اپنے آپ کو قبطی کہتے تھے، ان سے جبری مزدوری کرواتے اور ان پر بہت ظلم و ستم کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً 200 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قید سے نجات دلوانے کے لیے انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو مصریوں کی قید سے آزادی دلوا کر واپس انہیں فلسطین میں لا کر آباد کریں۔ مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف نکلیں۔ آپ علیہ السلام بحکم خداوندی اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اب کیا کروں؟ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا سمندر کے پانی پر ماریں تو سمندر آپ کو خشکی کا راستہ دے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو یکا یک سمندر کا پانی 2 دیواروں کی طرح الگ الگ کھڑا ہو گیا اور آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے فرعون نے بھی کوشش کی کہ وہ بھی اسی راستے سے آپ علیہ السلام کا تعاقب کرے، لیکن اللہ کے حکم سے سمندر واپس مل گیا اور اس طرح فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا۔ قرین قیاس بتاتے ہیں کہ سمندر عبور کرنے کا یہ معجزہ بحر احمر کی مشرقی نہر، جسے اب نہر سویز کہا جاتا ہے، میں پیش آیا ہوگا۔ سمندر کے اس پار صحرائے سینا اور اسی صحرا کے ایک کونے میں کوہ طور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رسالت و کتاب سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی کتاب کا نام تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کی قوم کو باقی سب اقوام پر فضیلت دی ہے۔ جب تک یہ اس کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، میں ان کو اپنی طرف سے نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا رہوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے اور بے ادبی سے پیش آتے اور تورات کی حکم عدولی کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت ناراض رہنے لگے، لیکن ان کی تمام شرارتوں کے باوجود اللہ نے ان کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کی شکل میں طعام یعنی کھانا نازل کیا اور دھوپ سے بچنے کو بادل کا سایہ عطا فرمایا۔ پینے کو پانی کے 12 چشمے عطا فرمائے کہ کسی طور یہ لوگ نیکی کی روش پر قائم رہیں۔ لیکن نعمتوں اور انعامات کی اس فراوانی سے یہ اور زیادہ باغی اور سرکش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور فلاح کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر عظیم المرتبت انبیاء کو مبعوث فرمایا، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی کہ تمام جن، چرند، پرند اور ہوائیں ان کے حکم کے تابع کر دی گئی تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد بیان کرتے تو حجر و شجر اور حیوانات حمد باری تعالیٰ پر وجد میں آ جاتے۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ یہ تقریباً 1400 سال کا دور ہے۔
اس دوران اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو بہت سے انبیاء کی صحبت عطا فرمائی۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ ان کے درمیان کوئی اللہ کا نبی موجود نہ رہا ہو، لیکن ان کی اکثریت فسق و فجور میں ہی مبتلا رہی، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور اللہ کے انبیاء کو ستاتے رہے، اور کئی نبیوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ان پر وقتاً فوقتاً عذاب بھی بھیجا، لیکن یہ لوگ سدھر کے نہ دیے۔ جدید تاریخ کی اصطلاح میں اس دور کو دور قبل از مسیح کہا جاتا ہے، اور اسے انگلش میں BC سے لکھا جاتا ہے، یعنی بیفور کرائسٹ، اور اب اور بھی جدید اصطلاح میں اسے CEB کہتے ہیں، یعنی کامن ایرا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی آخری حجت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی طرف واضح نشانیاں دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہیں اللہ نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے ہم اثر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی معجزانہ طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی بیوی دونوں بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے۔ بقول عیسائی مورخین کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن سے سن عیسوی کا آغاز ہوا، جو کہ اس وقت 2022 چل رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2022 برس ہو چکے ہیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل دو قوموں میں تقسیم ہو گئے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ یہود ہی رہے۔ جس جماعت یعنی یہود نے آپ کا انکار کیا، انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بہت برا کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقدام سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 250 سال کے بعد اصحاب کہف کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ یہ لوگ امیر و کبیر گھرانوں کے کچھ نوجوان تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے تو وقت کی حکومت اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے یعنی یہود نے ان پر تشدد کرنا چاہا، لیکن یہ لوگ شہر سے فرار ہو کر باہر جنگل میں ایک غار میں چھپ گئے۔ اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور یہ اس غار میں کئی سال تک سوتے رہے۔ اس کا پورا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ They are known as 7 sleepers in the books of Christianity۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد 571 عیسوی میں اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں پر اتمام حجت کے لیے بھیجا۔ حضور سیدنا و نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب مکہ کی سرزمین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم کے ہاں جناب عبداللہ بن عبد المطلب اور ان کی زوجہ حضرت آمنہ بنت وہب کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس دن سے لے کر آج تک نور محمدی کی کرنیں ساری دنیا کو منور کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔